اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ میں آپ کی خدمت میں ایک سوال کا جواب لے کر حاضر ہوا ہوں کہ مستحب نمازوں کو راستے میں چلتے وقت کیسے ادا کرتے ہیں۔ مرجعیت عظمیٰ حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی توضیح المسائل سے بھی میں نے مسئلہ دیکھا ہے۔ حضرت آیت اللہ خامنائی اور حضرت آیت اللہ سیستانی تینوں بزرگ فقہا نے اپنی توضیح المسائل میں باقاعدہ اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ البتہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کسی فقیہ کا اختلاف میں نے مشاہدہ نہیں کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان مستحب نمازوں کو چلتے وقت ادا کر سکتا ہے۔ یعنی جب انسان مستحب نماز ادا کر رہا ہے تو اس نماز کی ادائیگی میں اس کے جسم کا اور بدن کا ساکن رہنا یہ شرط نہیں ہے، اور دوسری شرائط یعنی قبلہ رخ ہونا یہ بھی شرط نہیں ہے۔ انسان چل رہا ہے، سواری کی حالت میں ہے، اب وہ چاہے ٹرین پر سوار ہے، جہاز پر سوار ہے، بحری جہاز پر سوار ہے، بس پہ سوار ہے، کار پہ سوار ہے، کسی بھی سواری پر وہ سوار ہے، یہ چلنے کا مصداق ہے۔ یا انسان پیدل جا رہا ہے تو بھی اس صورتحال میں وہ ان مستحب نمازوں کو ادا کر سکتا ہے۔ اب چاہے وہ مستحب نمازوں کی قضا ادا کرنا چاہے تو وہ بھی قضا کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلاً بسا اوقات ہمارے بزرگ علماء کی یہ روش رہی ہے کہ اگر خدائی نخواستہ ان سے لیلۃ الشب یعنی نماز تہجد قضا ہو جاتی تو وہ اس کو باقاعدہ بطور قضا اس کو پڑھتے، اور یہی طریقہ کار بہترین ہے کہ انسان چلتے وقت اپنی کلاس میں جا رہا ہے، اپنی یونیورسٹی میں جا رہا ہے، اپنے کالج میں جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، آفس کی طرف جا رہا ہے، تو ایسے میں انسان گھر سے باوضو ہو کر نکلے اور راستے میں ان مستحب نمازوں کو ادا کرے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ مستحب نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ کار نہایت ہی آسان ہے، اور وہ یہی ہے کہ بزرگ علماء اور فقہا یہی کیا بیان کرتے ہیں کہ انسان تکبیرۃ الاحرام کہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ انسان دونوں ہاتھوں کو یہاں لے جا کر تکبیرۃ الاحرام کہے، بس اللہ اکبر یہ انسان دل میں کہے یا زبان سے کہے یا آہستہ سے کہے کہ کوئی متوجہ نہ ہو جو اس کے ساتھ ہے، کہہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر آہستہ سے الحمد مکمل پڑھے، اور حمد کے بعد ایک دوسری سورہ جو ہے وہ مکمل تلاوت کرے، اور اس کے بعد پھر ذکر رکوع کو اور ذکر سجود کو ادا کرنے کے لیے وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اپنے سر کو رکوع کے لیے مختصر سا جھکائے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکا دے۔ یعنی یہ ایک انسان پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ رہبر معظم نے اس طرح بیان کیا ہے۔ آیت اللہ سیستانی مدظلہ العالی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنا سر جھکائیں، ہم اپنی آنکھوں کے اشارے سے بھی رکوع اور سجود کر سکتے ہیں۔ مثلا میں اگر رکوع کر رہا ہوں تو پلکوں کو تھوڑا سا زیادہ جھکاتا ہوں، اور اگر سجدہ کر رہا ہوں تو پلکوں کو بند کر لوں۔ یعنی ایک قلبی کیفیت ہے کہ میں جو رکوع کر رہا ہوں، ذکر رکوع کو ادا کر رہا ہوں اور ذکر سجود کو جو ادا کر رہا ہوں تو اس کی نیت میں نے پہلے کی ہو۔ یعنی ظاہر ہے نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ میں ذکر رکوع ہے اور یہ ذکر سجود ہے، جس سے مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا تو کہوں میں نے ابھی رکوع کیا، تو یہ نہیں متوجہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے انسان یعنی ایک رکعت کو مکمل کرے، پھر اسی طرح سے دوسری رکعت کو مکمل کرے اور تشہد کو انجام دے۔ پھر اگر انسان کہیں ٹھہر گیا ہے، یعنی چل رہا ہے تو ایسے میں وہ نماز کو ادا کر رہا ہے، لیکن بسا اوقات راستے میں اس کو کہیں رکنا پڑ جاتا ہے، مثلاً آگے ٹریفک ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو اس میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس صورت میں وہ قبلہ رخ ہو جائے۔ یعنی اس طرح سے انسان مستحب نماز پڑھ سکتا ہے، اور یہ ایک انسان کے لیے نہایت سہولت ہے کہ انسان اپنے ان تمام اوقات کو، مثلاً کالج جاتے وقت، یونیورسٹی جاتے وقت، مسجد جاتے وقت، آفس جاتے وقت، یا اس کے علاوہ جو بھی اس کے اوقات ہیں، تو راستے میں انسان اور تو کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ مثلاً راستے میں چلتے وقت اگر پیدل جا رہا ہے تو ظاہر ہے موبائل کا سہارا لینا ویسے بھی ایک سیکیورٹی رسک ہے، اور ویسے بھی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چلتے وقت موبائل استعمال کرے یا اخبار پڑھے یا کوئی کتاب پڑھے۔ تو ایسے میں انسان کوئی ذکر کر لے، کوئی نماز ادا کر لے، تو اس میں انسان کے لیے بہت ہی ایک اچھا یہ ایک راستہ ہے۔ تو جس برادر نے یا جس خواہر نے یہ سوال کیا تھا، امید ہے کہ میں نے ان کے سوال کا
کانے کنندہ جواب دے دیا ہو، لیکن اگر پھر بھی ان کو کوئی سوال ہو تو وہ ہمیں اسی ویڈیو کے ذیل میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بشرط توفیق ہم ان کو جواب عطا کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔